عظیم شخصیت ہماری ہندوستان سے تعلق رکھنے والی، اور اکثر طلاب کے جو ہیں وہ یعنی ہم میں سے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جناب مولانا قاضی عسکری صاحب قبلہ، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان کے بیانات سے قصب فیض کرتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، اس مبارک و مسعود موقع پر جو سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا موقع ہے، اور اسی مناسبت سے حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا تھا۔ آپ سب حضرات کی خدمت میں ہفتہ وحدت اور طلوع نیرین کی مبارکباد دیتے ہوئے خداوند متعال سے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ عزیزو، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق، ہم آہنگی و یکجہتی، ہمدلی و ہمزبانی حکم خدا بھی ہے اور فرمان معصومین علیہ السلام بھی۔ یہ نعمت عظمیٰ بھی ہے اور ہماری بقا و ارتقاء کا سرچشمہ بھی۔ قرآن مجید آیت 103 سورہ آل عمران میں اللہ جل شانہ نے واضح لفظوں میں قیام وحدت اور اختلاف و تفرقے سے بچنے کا صریحی حکم دیتے ہوئے اسے اللہ کی عظیم نعمت اور ہلاکت و تباہی سے بچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اختلاف اور تفرقے کا شکار نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس موقع کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خداوند متعال کی عطا کردہ نعمت کے طفیل تم دشمن سے بھائی بن گئے، تمہارے درمیان اخوت اور برادری کا رشتہ قائم ہو گیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم دشمنی، نزاع، اختلافات کے باعث تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، جہنم کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، ایک قدم فاصلہ رہ گیا تھا جہنم تک پہنچنے میں، لیکن اللہ جل شانہ نے فانقذکم منہا، تمہارے دلوں کو جوڑ کر تمہارے درمیان محبت و اخوت و وحدت و ہم آہنگی و یکجہتی و ہم فکری، ہم زبانی ایجاد کر کے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر کے اس ہلاکت اور تباہی سے تمہیں بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طریقے سے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے، شاید تم راہ راست پر آ جاؤ، شاید تمہیں ہدایت مل جائے۔ اس آیت شریفہ پر اگر غور کریں، خداوند متعال ہمیں حکم دے رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ آپس میں مل جل کے رہنے کا، وحدت کے قیام کا، اتحاد کی سبیلیں نکالنے کا، یکجہتی و
یک دلی و یک زبانی، ہم دلی و ہم زبانی کی فضا قائم کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، اس کا ذریعہ بھی بیان کر دیا ہے۔ ہمارے درمیان اتحاد، ہمارے درمیان وحدت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب ہم دین خدا سے متمسک ہو جائیں، حبل خدا سے تمسک اختیار کر لیں۔ حبل خدا سے جب تک وابستہ نہ ہوں گے، دین خدا کے جب تک سچے پیروکار نہ بنیں گے، تب تک یہ اتحاد زبانی نعروں کی حد تک تو رہ سکتا ہے، لیکن عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے تمسک، حبل خدا سے تمسک کا نتیجہ اور اثر یہ دکھنا چاہیے کہ پھر سماج میں تفرقہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مومنین اللہ کی رسی سے وابستہ بھی ہوں، حبل اللہ سے تمسک بھی ہو، اور ان کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہو، نزاع پائی جاتی ہو، لڑائی اور جھگڑے کی فضا قائم ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، کیونکہ یہ تو نعمت اسلام ملنے سے پہلے کی بات ہے، یہ تو حبل خدا سے وابستگی کی پہلے کی بات ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ اسی لیے اس نعمت کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رسی سے تمسک سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رسی سے تمسک کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں شب و روز سرگرداں رہیں۔ اللہ جل شانہ اہمیت وحدت کی اہمیت، اتحاد کی اہمیت کو بھی سمجھاتا ہے، اتحاد کے مثمر ثمر نتائج کو بھی بیان کرتا ہے، اور اتحاد سے دوری کے نقصانات کو بھی بیان کرتا ہے۔ جب تک تم متحد نہ تھے، جب تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، نتیجہ یہ تھا کہ تم ہلاکت اور تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ آتش جہنم میں قدم رکھنے میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ کس طرح سے بچایا؟ اس نعمت عظمیٰ کے ذریعے سے۔ کون سا ہے وہ نعمت عظمیٰ؟ وہ نعمت عظمیٰ امت کا اتحاد ہے، یک دلی و یک جہدی ہے، ہم دلی و ہم زبانی ہے۔ ہم دلی بھی ضروری ہے، ہم زبانی بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ہم زبانی تو ہو جاتی ہے مگر ہم دلی نہیں ہوتی ہے، اور شاذ و نادر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم دلی تو ہے مگر ہم زبانی نہیں ہے۔ اس محبت و الفت کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں جو ایک دوسرے کے تئیں پایا جاتا ہے۔ یہ نعمت اتحاد ہے جس کی وجہ سے ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہ گئے، اور یہ نعمت اتحاد حاصل کیسے ہوگی؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا سرچشمہ حبل اللہ سے اعتصام اور تمسک ہے۔ حبل اللہ وہ دین خدا ہے، دین خدا سے تمسک اگر ہوگا تو یقیناً ہم محفوظ رہیں گے، یقیناً ہم تباہی سے بچیں گے۔ آج اگر ہم پر حملے ہو رہے ہیں، آج اگر اہل مغرب میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہمارے مقدسات پر حملہ آور ہیں، ظاہر سی بات ہے اسلام میں سب سے زیادہ مقدس ہستی کا نام سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آج ان پر حملے ہو رہے ہیں، توہین آمیز ان کے کارٹون بن رہے ہیں، توہین آمیز خاکے بن رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اختلاف اور تفرقے کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر وحدت کی تحریکیں چل تو رہی ہیں، لیکن ابھی تک یہ وحدت کی تحریکیں اس حد تک مثمر ثمر واقع نہیں ہوئی ہیں جس حد تک انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع نے، اور سر فہرست حضرت امام خمینی قدس سرہ الشریف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ امت میں اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو سکے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا جس نتیجے کی ہمیں امید اور توقع تھی۔ اگر ہمارے درمیان اسی طرح سے اختلاف واقع رہا، یقیناً ہم کمزور ہو جائیں گے،
یقیناً ہمیں کوئی خاطر میں نہیں لائے گا، کیونکہ یہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں اس کا واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک دوسرے سے جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، نزاع مت کرو۔ اگر تم ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے رہو گے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تم شکست کھا جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں کوئی خاطر میں نہیں لائے گا، تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ درجنوں اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے اگر فرانس جیسے ایک حقیر ملک میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی کہ وہاں کا کارٹونسٹ حضور کی توہین کرتا ہے اور وہاں کا صدر مملکت اس کا دفاع کرتا ہے، اگر ہم میں اتحاد ہوتا، ہم میں اتفاق ہوتا، تو ہم اتنے طاقتور ہوتے کہ ہمارا رعب ان پر اس طرح سے غالب آ جاتا کہ ان میں اس طرح کی حرکت کی جرأت پیدا نہ ہوتی۔ اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہم حبل اللہ یعنی دین خدا سے اعتصام اور تمسک کے ذریعے، اس سے وابستگی کے ذریعے اپنے درمیان اتحاد و اتفاق کی وہ فضا قائم کر لیں کہ دشمنوں کو ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد